ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. خیر الارشاد لحقوق العباد کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے، جس میں خواتین اور بیویوں کے حقوق پر بات چل رہی تھی کہ یہ بیچاری ایسی بے بس ہیں، بے کس ہیں کہ کسی سے شکایت بھی نہیں کرتی. شوہر ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، لیکن پھر جو ہے وہ گزارا کرتی ہے. اور فرمایا کہ ہمارے یہاں جو ہندوستان کی عورتیں ہیں، حضرت نے فرمایا کہ واقعی یہ تو جنت کی حوریں ہیں کہ ان سے دوسروں کو راحت تو پہنچتی ہے لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی. اور پھر جس شوہر کے ساتھ ایک دفعہ نکاح میں آ گئیں، پھر کسی دوسرے کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی. ایسی حیا، ایسی عفت، ایسی پاک دامنی یہ دنیا میں کہیں اور اس طرح سے نظر نہیں آتی، اور اتنی زیادہ وفاداری. اس پر بات چل رہی تھی کہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کا ایک حق تو اس واسطے ہے کہ وہ بے بس اور بے کس ہے، اور دوسرے اس واسطے بھی حق ہے کہ وہ تمہاری دوست ہے. اور اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ دوستی کی وجہ سے حق بڑھ جاتا ہے، پھر وہ تمہارے دین کی محافظ بھی ہیں. اسی لیے صوفیہ نے تخلیل وقاء کو مجاہدے میں داخل نہیں کیا، یعنی بیوی کے ساتھ جو اس کی مشغولی ہے تو اس کو مجاہدے میں شامل نہیں کیا. یہ نہیں حد بندی کی کہ جیسے تقلیل طعام ہے، تقلیل منام ہے تو تقلیل وقاء بھی ہونا چاہیے کہ بیوی کے پاس کم سے کم جائے. نہیں، اس کو مجاہدے میں شامل نہیں کیا، باوجود یہ کہ وہ تمام لذات میں الگ ہے. مگر صوفیہ نے اس کی تقلیل کو مجاہدے میں شمار نہیں کیا اور نہ کثرت وقاع سے منع کیا. گو اور وجہ سے منع کیا ہے کہ انسان کے اندر غفلت بڑھنے لگے، اس کی جسمانی طور پر صحت متاثر ہونے لگے، تو بعض چیزوں کی وجہ سے اس میں قلت کی، تقلیل کی کا کہا جاتا ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ یہ مجاہدہ ہے. مگر مجاہدے کی حیثیت سے منع نہیں کیا. اس سے معلوم ہوا کہ صوفیہ محض ترک لذات نہیں کراتے بلکہ اصلاح قوت بہیمیہ کراتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک ایسی قوت ہے جو حیوانوں والی قوت ہے. اس لیے اس کو حیوان ناطق بھی کہا جاتا ہے. انسان کو حیوان ناطق یعنی یہ بولنے والا حیوان ہے. عام جو جانور ہیں وہ بولتے نہیں ہیں، انسان بولتا ہے، تو یہ حیوان ناطق ہے، بولنے والا حیوان. تو بہت سی اس کے اندر صفتیں ایسی ہیں جو جانوروں کی صفت ہیں وہ انسان کے اندر بھی ہے. جیسے بہت زیادہ کھانا، دل کے اندر کینہ کا ہونا، دل کے اندر حسد کا ہونا، یہ بہت سے جانوروں کی صفتیں ہیں. یا بے حیائی کا ہونا، یا بے غیرتی کا ہونا، یا نخلوں کا اتارنا، نخل بندر اتارتا ہے، بے غیرتی سور خنزیر کے اندر ہوتی ہے. تو بہت سی حیوانی صفات ہیں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں، اسے کہتے ہیں قوت بہیمیہ. تو اصلاح کا مقصد یہ ہے کہ ان قوت بہیمیہ کی اصلاح کی جائے اور ان کے اندر ایک ایسا تزکیہ اور تصفیہ پیدا کیا جائے کہ انسان کی جو صفت ہے اشرف المخلوقات، اس سے وہ صحیح طرح متصف ہو جائے. تو فرماتے ہیں کہ صوفیہ محض ترک لذات نہیں کراتے بلکہ اصلاح قوت بہیمیہ کراتے ہیں. اگر ان کا مقصود ترک لذات ہوتا تو کثرت وقاع سے پہلے منع کرتے کہ بیوی کے پاس مت جاؤ کیونکہ مجاہدہ ہے، لیکن اس سے منع نہیں کیا. غرض بیوی اس لحاظ سے بھی قابل قدر ہے کہ اس سے دین کی حفاظت اور خیالات فاسدہ کی روک ہوتی ہے.
اس درجے میں وہ بڑی محسن ہے، اور پہلے وہ گزر چکا کہ جو بھی محسن ہے اس محسن کا حق عام لوگوں سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ دیندار ہیں وہ اس احسان کی قدر کرتے ہیں۔ مولانا محمد مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مدرس مظاہر العلوم سہارنپور کی یہ حالت تھی کہ ان کی بیوی بوڑھی ہو گئی تھی، مگر مولانا کو ان سے ایسا تعلق تھا کہ جب وہ ذرا بیمار ہوتی تو مولانا فوراً مدرسے سے رخصت لے کر خود اپنے ہاتھ سے ان کی خدمت کرتے تھے۔ آج کل تو بعض لوگ بوڑھی بیوی سے نفرت کرنے لگتے ہیں، حالانکہ تم نے ہی تو اس کو بوڑھا کیا ہے۔ مگر مولانا کی یہ حالت تھی کہ نوکروں اور ماماؤں پر اپنی بیوی کی خدمت کو نہ ڈالتے تھے، بلکہ مدرسے سے رخصت لے کر خود خدمت کرتے تھے۔ اسی لیے علماء کو لوگ بیوی کا مرید کہتے ہیں، مگر جی ہاں، ان کا مرید ہونا تمہاری طرح پیر ہونے سے اچھا ہے۔ ان کا مرید ہونا یعنی بیوی کا مرید ہونا، کہتے ہیں نا زن مرید ہو گیا، بیوی کا مرید ہو گیا، تو حضرت ہمارے کہ جی ہاں، ان کا مرید ہونا تمہاری طرح پیر ہونے سے اچھا ہے۔ تم بیویوں کے پیر ہو مگر ڈاکو پیر ہو، اور اصل یہ ہے کہ مولوی بیویوں کے مرید نہیں ہیں، بلکہ ان کے دل میں خدا کا خوف ہے کہ اللہ کے ہاں سوال ہوگا، پوچھ ہوگی کہ بیوی کا حق کیا ادا کیا، اس کے حق میں کوئی ظلم تو نہیں کیا، تشدد تو نہیں کیا، اسے تکلیف تو نہیں پہنچائی، قیامت کے دن سوال ہوگا۔ تو ان کے دل میں خدا کا خوف ہے، وہ حقوق العباد کو ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ بیویوں کے حقوق نصوص میں ان کی نظر سے گزرے ہوئے ہیں، یعنی یہ تو نص سے ثابت ہے۔ حدیث میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کا حال انہوں نے پڑھا ہے، اس لیے وہ بیوی کے ساتھ نرمی اور ملاطفت کرتے ہیں، ان کو راحت پہنچاتے ہیں، بلکہ جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے اتنا تو کوئی مولوی کر بھی نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی ویسا کرنے لگے تو نہ معلوم لوگ اس کو زن مرید سے بڑھ کر اور کیا خطاب دینے لگے، کہ جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ برتاؤ کیا، حسن سلوک کیا، اگر وہ کوئی کرنے لگے تو لوگ نامعلوم کیا خطاب دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک بار دوڑے، تو اس وقت وہ ہلکی پھلکی تھی، وزن ہلکا تھا، آپ سے وہ آگے نکل گئی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد دوبارہ پھر آپ ان کے ساتھ دوڑے۔ اب اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بدن بھاری ہو گیا تھا، بھاری پڑ گئی تھی، تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تل کا بتل کا، یہ پہلی بار کا بدلہ ہے کہ پہلے تم آگے نکل گئی، اب میں آگے نکل گیا، معاملہ برابر ہو گیا، تو یہ پہلی بار کا بدلہ ہو گیا۔ میں نے ایک مولوی سے جو بڑے وقار اور تمکنت سے رہتے تھے کہا تھا کہ تم نے جس چیز کا نام وقار رکھا ہے یہ تکبر ہے، کیونکہ بہت سے لوگ تکبر کا نام وقار رکھ لیتے ہیں، اور یہ بڑا دھوکہ ہے کہ وقار الگ چیز ہے، تکبر الگ چیز ہے۔ وقار کے اندر تو عاجزی اور تواضع ہوتی ہے، اینٹ مروڑ نہیں ہوتی، اور یہ وقار کا نام اینٹ مروڑ تکبر، اس کو وقار کا نام دیتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مولوی صاحب سے جو بڑے وقار اور تمکنت سے رہتے تھے کہا تھا کہ تم نے جس چیز کا نام وقار رکھا ہے یہ تکبر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح کے وقار سے نہ رہتے تھے۔ بتلاؤ کیا تم بھی کبھی اپنی بیوی کے ساتھ دوڑے ہو؟ حضرت نے سوال کیا، بتلاؤ کیا تم بھی کبھی اپنی بیوی کے ساتھ دوڑے ہو؟ بس چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، اس کا کوئی جواب نہ دیا۔
میں نے کہا کہ بس رہو، وقار وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کے موافق ہو، اور جو اس کے خلاف ہو وہ وقار نہیں بلکہ تکبر ہے۔ غرض مولوی اس واسطے اپنی بیویوں کی خاطر زیادہ کرتے ہیں کہ ان کی نگاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت ہے۔ پھر بیوی کی خاطر کرنے میں دنیا کی بھی تو بڑی مصلحت ہے۔ اول بات تو یہ ہے کہ اس کی زندگی لطف سے گزرتی ہے، جو بیوی کے ساتھ محبت سے رہتا ہے زندگی بڑے لطف سے گزرتی ہے، ایک دوسرے کی راحت اور رنج کا ایک شریک ہوتے ہیں، یعنی دوسرے کے دکھ درد کو بانٹتے ہیں۔ اگر میاں بیوی میں موافقت اور بے تکلفی اور انشراح ہو، میاں بیوی میں موافقت، بے تکلفی اور انشراح ہو، تو پھر زندگی کا کیا لطف ہے، پھر جنت کا مزہ دنیا کی زندگی میں آتا ہے۔ جہاں ہر وقت جوتی پیزار ہو وہاں کوئی خوشی نہیں ہے، کہ بات بات پہ تو تکرار، غصہ، جذبات، آپے سے باہر، تو پھر وہ زندگی دنیا میں جہنم کا نمونہ ہے۔ در خرمی بر سرائے ببند کہ بانگ زن ازوے بر آیت بلند، کہ اس گھر پر خوشی کا دروازہ بند کر کہ اس سے عورت کی آواز بلند آئے، یعنی یہ تو تکرار ہو، آپس کے اندر غصہ ہو، جذبات ہو، اور عورت کی آواز گھر سے باہر جائے۔ لطف تو اسی میں ہے کہ آدمی دن بھر کا تھکا ماندہ گھر میں جائے تو گھر والوں کی باتوں سے جی خوش کرے، گھر والوں کی باتوں سے جی خوش کرے، وہ اس کو راحت دیں، یہ ان کی راحت کا خیال کرے۔ اور یہ کیا زندگی ہے کہ دن بھر تو کام میں تھکے، اب شام کو گھر جا کر بھی رنج و غم ہی کی باتیں کی جائیں، دل جوئی کی باتیں، مزے کی باتیں، خوشی کی باتیں، یہ باتیں ہونی چاہیے۔ مگر آج کل لوگوں کے مذاق بگڑ گئے، بے حسی چھا گئی، وہ اسی حالت میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ مگر جن کو ذرا بھی حس ہے، جن کو ذرا بھی حس ہے، وہ تو اس کو دنیا ہی میں دوزخ سمجھتے ہیں، کہ ہر وقت دکھ، درد، رنج، غم کی باتیں، تیری میری، ادھر کی ادھر کی باتیں۔ ارے بھائی اپنی زندگی میں مگن رہو، اپنی خوشیوں کو بانٹو، یہ کیا ادھر ادھر کی کر کے اپنی زندگی کو بھی آلودہ کیا۔ تو جن کو ذرا بھی حس ہے وہ تو اس کو دنیا ہی میں دوزخ سمجھتے ہیں، اور جن کی معاشرت گھر والوں کے ساتھ عمدہ ہے واقعی ان کو دنیا ہی میں جنت نصیب ہے۔ بہشت آ جا کے آزارے نباشد، کسے را با کسے کارے نباشد، کہ وہ جگہ بہشت ہے جہاں کوئی تکلیف نہ، کسی کو کسی سے کوئی کام ہو، اپنے کام سے کام، اور وہ جنت ایسی جگہ ہوگی۔ اور دنیا میں جنت بنانا چاہے اپنے کام سے کام رکھ، کسی کے کام میں مداخلت مت کر، یعنی کار ایزا نہ باشد، کہ تکلیف کا کوئی کام نہ ہو۔ اور شیخ سعدی فرماتے ہیں زن خو فرما برو پارسا، کند مرد درویش را بادشاہ، ہما روز اگر غم خوری غم مدار، چو شب غم گسار بود در کنار۔ فرماتے ہیں کہ اچھی عورت فرما بردار پارسا فقیر کو بھی بادشاہ کر دیتی ہے، سبحان اللہ۔ اچھی عورت فرما بردار پارسا فقیر کو بھی بادشاہ کر دیتی ہے، تمام روز اگر تکلیف اٹھائے غم کر، جبکہ رات میں تیرا غم گسار بغل میں ہو، کہ اگر دن میں غم ہے، پریشانی ہے، دنیا کے حوادث اور واقعات ہیں، تو رات کو جب بیوی کے پاس گیا تو وہ غم گسار یعنی غم میں شریک ہونے والی وہ تو تیری بغل میں ہے، پھر تجھے فکر کی کیا بات ہے۔ صاحبو، یہ راز ہے عہد اللہ کی دلجوئی میں، کس لیے بیوی کی دلجوئی کرتے ہیں؟ یہ راز ہے اہل اللہ کی دلجوئی میں، وہ اس لیے اپنے گھر والوں کو راحت پہنچاتے ہیں تاکہ زندگی لطف کے ساتھ گزرے۔ اور واقعی خدا تعالی نے یہ تعلق ہی ایسا بنایا ہے کہ بیوی سے زیادہ کوئی بھی انسان کو راحت نہیں دے سکتا۔ بیماری میں بعض دفعہ سارے عزیز الگ ہو کر ناک منہ چڑھانے لگتے ہیں، خصوصاً اگر کسی کو دستوں کی بیماری ہو جائے، ڈائریا ہو جائے۔ مگر بیوی سے یہ کہیں نہیں ہو سکتا کہ وہ شوہر کو اس حال میں بھی چھوڑ دے۔ وہ بیماری میں سب سے زیادہ راحت پہنچاتی ہے۔ شاہ جہان پور میں ایک رئیس نے بڑھاپے میں شادی کی تھی، ان کے لڑکوں نے اعتراض کیا
کہ تم کو اس عمر میں شادی کی کیا ضرورت تھی؟ خدمت کے لیے تو آپ کی اولاد بہت تھی۔ کہا تم نہیں جانتے، بیوی کے برابر مجھے کوئی راحت نہیں دے سکتا۔ اتفاق سے ایک بار وہ بیمار ہوئے اور دست لگ گئے، تو سارے لڑکے اور بہو بیٹیاں چھوڑ کر الگ ہو گئے، اور بدبو کی وجہ سے کوئی پاس نہ آتا تھا۔ مگر بیوی اس وقت بھی خدمت گزار تھی، وہ بیچاری ہر وقت سہارا لگا کر بٹھلاتی، کپڑوں کو دھوتی، صاف کرتی تھی۔ پھر وہ بیماری سے شفا یاب ہوئے تو لڑکوں کو بلایا اور کہا تم نے اپنی خدمت کا حال دیکھ لیا؟ تم جو کہتے تھے کہ ہم خدمت کریں گے، تو تم نے اپنی خدمت کا حال دیکھ لیا؟ اسی کے بھروسے پر مجھے کہتے تھے کہ تمہیں شادی کی کیا ضرورت ہے؟ اب تم نے ضرورت دیکھ لی۔ اگر اس وقت بیوی میرے پاس نہ ہوتی تو تم تو چھوڑ کر الگ ہو گئے تھے، میں اکیلا پڑا سڑتا رہتا۔ حقیقت میں بیوی کے اندر بہو بیٹیاں ہرگز وہ کام، بیماری کے اندر بہو بیٹیاں ہرگز وہ کام نہیں دے سکتی جو بیوی دے سکتی ہے۔ خدا تعالی نے یہ راحت اسی تعلق پہ رکھی ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ نے پہلی بیوی کے انتقال پر اخیر عمر میں پھر شادی کی تھی، بڑی عمر میں جا کے شادی کی، حالانکہ اس وقت مولانا کی عمر 100 برس سے اوپر تھی، اور پھر شادی کی۔ یہ تو بیوی سے دنیا کی راحت پہنچتی ہے، اور دین کی راحت یہ ہے کہ گھر کے انتظام سے بے فکری ہو جاتی ہے کہ گھر کا نظام چل رہا ہے، بے فکری ہو جاتی ہے، جس سے قلب کو فراغ و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تجربہ ہے کہ بدون بیوی کے گھر کا انتظام درست نہیں ہو سکتا۔ بس مرد کا کام تو اتنا ہے کہ مادہ جمع کر دیتا ہے، کہ اناج لایا، کپڑا لتا، سامان، یہ وہ مادہ جمع کر دیا۔ پھر حیت عورتوں ہی سے بنتی ہے کہ وہ سلیقے کے ساتھ ان چیزوں کو استعمال کرتی ہیں، مرد یہ کام نہیں کر سکتا۔ میں نے بعض رؤسا کو دیکھا ہے کہ مال و دولت ان کے پاس بہت کچھ تھا، مگر بیوی نہ تھی، تو ان کے گھر کا کچھ بھی ڈھنگ نہ تھا، کوئی ڈھنگ، کوئی سلیقہ، یہ تو عورت گھر کو چلاتی ہے۔ لاکھ باورچی رکھو، نوکر رکھو، وہ راحت کہاں جو بیوی سے ہوتی ہے۔ باورچی تو تنخواہ کا ملازم ہے، ذرا ایک دن تم نے کوئی سخت بات اس سے کہہ دی اور وہ ہاتھ جھاڑ کر الگ ہوا، پھر مصیبت کا سامنا، پکاؤ روٹی اپنے ہاتھ سے اور چولہا جھونکو، برتن دھو، اور بیوی سے یہ کب ہو سکتا ہے؟ بیوی سے یہ کب ہو سکتا ہے کہ مرد کو اپنے ہاتھ سے پکانے دے؟ پھر تجربہ ہے کہ اگر بیوی کے سامنے بھی نوکروں سے کام لیا جائے اور بغیر بیوی کے بھی ان سے کام لیا جائے تو دونوں صورتوں میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ گھر کی مالک کے سامنے مامائیں اور نوکر زیادہ چوری نہیں کر سکتی، اور اس کے بغیر تو گھر کا پٹڑا ہو جاتا ہے، سامان چوری، ہر چیز چوری۔ البتہ اگر کوئی مرد گھر کا کام خود بھی جانتا ہو تو اس سے نوکر ذرا دبتے ہیں، وہ عورت جیسا تو انتظام پھر بھی نہیں ہوتا، مگر پھر بھی زیادہ سرکشی نہیں کر سکتے۔ اس پر مجھے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا قصہ یاد آ گیا۔ جب میرٹھ میں والد صاحب ملازم تھے تو ایک بار سفر میں باورچی کو کھانا پکانے کے لیے ساتھ لے گئے۔ ایک دفعہ والد صاحب اس پر کچھ خفا ہو گئے اور کھانا پکانے والے کو جواب دے دیا۔ وہ بھی بیچ میں کھانا چھوڑ اٹھ کھڑا ہوا کہ لیجیے میں جاتا ہوں۔ اپنے نزدیک تو اس نے یہ سوچا تھا کہ اب منشی جی میری خوشامد کریں گے، اور کم از کم اس وقت کے لیے کھانا پکا دینے کو تو ضرور کہیں گے کہ بھئی یہ کھانا تو پکا کے چلا جا، اتنا تو ضرور کہیں گے۔ مگر والد صاحب نے اسی وقت اس کا حساب کر دیا اور کہا کہ جاؤ، رخصت۔ وہ باورچی تھوڑی دیر کھڑا رہا کہ دیکھوں یہ کھانا پکانے کا اس وقت کیا انتظام کرتے ہیں۔ بس والد صاحب اسی وقت آستینے چڑھا اور ہاتھ دھو اور چولہے پر جا بیٹھے اور روٹیاں پکانا شروع کر دی۔ تو بہت عمدہ پکائیں روٹیاں، بہت عمدہ پکائیں، نہ معلوم کہاں سیکھ لیا۔
بس یہ دیکھ کر تو باورچی قدموں میں گر پڑا، ان کو تو کھانا پکانا آتا ہے، تو میری تو روزی چلی جائے گی۔ تو باورچی قدموں میں گر پڑا کہ خدا را میری خطا کو معاف کر دیں۔ والد صاحب نے فرمایا کہ نالائق، تو نے یہ سمجھا ہوگا کہ اب میں تیری خوشامد کروں گا، خدا کا شکر ہے کہ مجھے سارے کام آتے ہیں، صرف آسانی کے لیے دوسروں سے کام لیتا ہوں، آسانی کے لیے، نہ اس لیے کہ مجھے کچھ آتا نہیں۔ والد صاحب کو بقدر ضرورت سینہ پرونا بھی آتا تھا اور اپنے سب کام خود کر لیا کرتے تھے، کسی بات سے عار نہ تھا۔ ایک بار والد صاحب تھانہ بھون میں تشریف لائے تو برسات کی وجہ سے گھر کے چھتوں پر گھاس بہت کھڑا ہو جاتا، وہ کچی چھتیں ہوتی تھی لیب والی، تو گھاس کھڑا ہو گیا۔ والد صاحب نے کھرپا اپنے ہاتھ میں لیا اور کوٹھے پر تشریف لے گئے اور مجھ سے کہا کہ آؤ میاں اشرف علی، ہم خود گھاس اکھاڑیں گے۔ غرض تھوڑی دیر میں سب چھتیں صاف کر دی۔ تو کوئی ایسا صاحب ہمت ہو جو سب کام کر سکتا ہو، وہ تو شاید بیوی کے بغیر پریشان نہ ہو، مگر ایسے بہت کم ہیں، ایسے بہت کم ہیں۔ زیادہ وہی ہیں جو نوکروں کے جواب دینے پر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بیوی کی قدر کرنا چاہیے کہ وہ دنیا اور دین دونوں کی معین ہے، ایمان کی محافظہ ہے، اور اس کے حقوق کی رعایت بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس میں چند در چند خصوصیات ہیں جن میں سے ہر ایک کے لیے بہت سے حقوق ہیں، مگر چونکہ آج کل لوگ عورتوں پر بہت ظلم کرتے ہیں، اس لیے میں نے اس پر تنبیہ کرنا ضروری سمجھا۔ اب میں اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق۔ بس الزام تو ان لوگوں پر ہے جو آدمیوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین پر ناحق تکبر کرتے ہیں۔ عبارت النص اور مسوق لہ الکلام، تو اس آیت میں انتقام کے وقت ظلم کی وعید کا بیان کرنا ہے، مگر اشارتاً ابتدائے ظلم کو بھی شامل ہے، خواہ انتقام میں ہو یا نہ ہو، کسی بھی طرح ظلم کیا جائے، کیونکہ الفاظ آیت میں عموم ہے، اور اسی لیے میں نے اپنی تفسیر میں تعمیم پر تنبیہ کر دی ہے، بلکہ اشارے کے ساتھ دلالتاً بھی تحریم ظلم پر دال ہے، اور یہ بات بہت ہی ظاہر ہے، کیونکہ انتقاماً ظلم کا حرام ہونا ابتدائے ظلم کی حرمت کو بدرجہ اولا مستلزم ہے، کیونکہ انتقام کے وقت انسان کو جوش غضب ہوتا ہے، اور وہ غصے میں غضب میں آپے سے باہر ہوتا ہے، وہ نہیں سوچتا کہ کسی پر کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس لیے کہ پہلے دوسرے کی طرف سے ظلم ہو چکا ہے، اور جوش میں حد سے بڑھ جانا مستبعد نہیں بلکہ حد پر قائم رہنا بھی بڑی ہمت کا کام ہے۔ تو جب مقام عذر میں بھی ظلم کی اجازت نہیں، تو جہاں کوئی سبب اور عذر بھی نہ ہو، نہ کوئی سبب ہو نہ کوئی عذر ہو، تو ظلم کی اجازت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ لہذا دلالت النص سے بھی یہ آیت ابتدائے ظلم کو شامل ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، اور سرکشی اور تکبر کرتے ہیں زمین میں، یہ اس لیے بڑھا دیا کہ بتلا دیا کہ ظلم کا منشا اور سبب تکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فہم دین عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔
اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمته.